والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی ویڈیو 134 یعنی 134 میں نے حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے فضائل اور برکات سے ریلیٹڈ ایک درود شریف کی کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب عربی میں لکھی گئی تھی اور اس کا نام ہے کتاب التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ علی النبی المختار، یہ عربی میں نام ہے۔ اچھا، اس درود شریف کی کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی تھی کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت دیں گے۔ اس کتاب کا عربی میں بھی ورژن میرے پاس ہے پی ڈی ایف فارم میں، اور پھر ایک بھائی نے اور ایک بہن نے دونوں نے مجھے اس کی اردو ٹرانسلیشن کا پی ڈی ایف بھی بھیجا ہے، جو اگر کسی کو چاہیے تو واٹس ایپ پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو وہ پی ڈی ایف بھیج دوں گی۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم اس بیک گراؤنڈ یا واقعے کا ذکر کریں گے کہ جس کی وجہ سے حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ اچھا، ہمارے لیے یہ واقعہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے لیے واقعہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے آپ رضی اللہ عنہ کو انسپائر کیا۔ میں آپ کو اس یوٹیوب کے چینل پہ جو ڈفرینٹ بزرگوں کی زندگی کے واقعات سناتی ہوں، وہ اسی وجہ سے سناتی ہوں کہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب لوگ رہے ہیں ان کی کیا عادات تھیں، وہ کیا فیل کرتے تھے۔ یو نیور نو کہ ہمیں کوئی بھی ان کی عادت یا کوئی بات انسپائر کرے۔ جیسے اکثر جو میں نے جتنے بھی بزرگوں کے متعلق سنا ہے یا کتابیں پڑھی ہیں، ایک چیز بہت کامن پائی ہے، وہ کم سوتے تھے، کم بولتے تھے، بہت زیادہ obviously عبادت تو کرتے تھے، وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے دل میں لوگوں کا بہت دکھ اور درد ہوتا تھا، ہر وقت اس چیز میں ہوتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کے مسائل کو وہ حل کر سکیں۔ اسی طرح وہ کم کھاتے تھے، اور بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ ہر روز روزہ بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے بزرگوں نے اس بات کو بیان کیا کہ بے شک انہوں نے اپنے روحانیت کے سفر کا آغاز ڈفرینٹ مراقبوں سے یا وظائف سے کیا، لیکن بہت زیادہ ان کی زندگی میں جو سٹریس دیا جاتا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر اور درود شریف پر دیا جاتا تھا۔ کچھ بزرگ تو ہیں، انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے وظائف چھوڑ دیے اور وہ زیادہ تر درود شریف کے اوپر فوکس کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب ہم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شروع میں مراکش میں تھا اور سیدی محمد الملیانی کی خدمت میں کچھ علوم سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ اسی دوران ان سے ملاقات میں کچھ گیپ آیا اور اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات حضرت سیدی محمد المہبانی رحمۃ اللہ علیہ سے کرائی۔ آپ نے مجھ پر بہت شفقت اور مہربانی کی، بالکل جیسے ایک باپ اپنی اولاد پر کرتا ہے، اور مجھے یہ علوم سکھانے شروع کر دیے۔ آپ کی مجھ پر خصوصی نوازش ہوتی تھی جو کہ میرے دوسرے بھائیوں پر نہیں تھی۔ آپ ہر وقت میری طرف متوجہ رہتے اور لمحہ بھر بھی غافل نہ ہوتے۔ آپ مجھ سے دریافت فرماتے رہتے کہ تمہارا کیا حال ہے، دل کی کیا کیفیت ہے، لوگوں کی محبت تمہارے دل میں کہاں تک ہے۔ میں آپ کو وہ تمام کیفیت بتا دیتا جو میرے دل پر وارد ہوتی تھی۔ پھر آپ مجھ سے مخلوق کی محبت کے بارے میں پوچھتے تو میں عرض کرتا کہ حضور میں ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں کہ جتنی اہل مجلس سے ہوتی ہے، اور اسی قدر کلام کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے فرمایا کرتے جھوٹ سے پرہیز کرنا، مجھے ایسی بات نہ بتانا جسے دل میں محسوس نہ کرو، ورنہ تمہارا سفر بیکار ہوگا۔ پھر جب آپ کو معلوم ہوا کہ میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو رہا ہوں، یعنی روحانی سفر میں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں داخل ہو رہا ہوں، تو آپ مجھ سے صرف ایک یہی سوال کرتے کہ لوگوں سے تمہاری محبت کیسی ہے۔ میں عرض کرتا حضور مجھے خلوت کا حکم دیں، یعنی تنہائی کا حکم دیں۔ فرماتے تم خلوت کس طرح اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے دل میں لوگوں کی محبت ہے اور لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ خلوت کی 3 قسمیں ہیں: دل کی خلوت بغیر جسم کے، جسم کی خلوت بغیر دل کے، اور پھر تیسری قسم کہ جس میں دل اور جسم دونوں کی خلوت ہوتی ہے۔ دل کی خلوت بغیر جسم کے یہ ہے کہ دل کو ہر چیز سے ہٹا کر رب تعالیٰ کے لیے خاص کر لیا جائے۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے وقف ہو جائے گا
تو خلوت نصیب ہوگی۔ اب اس بندے کو مجلس یا تنہائی کی پرواہ نہیں رہتی۔ دوسری قسم دل کے بغیر جسم کی خلوت یہ ہے کہ آدمی مخلوق سے الگ تھلگ تو رہے لیکن دل مخلوق کی طرف متوجہ رہے، اور یہ خلوت ٹھیک نہیں۔ اور پھر تیسری صورت یہ کہ دل اور جسم دونوں کی خلوت ہو تو یہ واقعی عظیم الشان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو اور جسم بھی مخلوق سے الگ ہو۔ یہی دل اور جسم دونوں کی خلوت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے حضور، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کے تصور میں رہے اور باقی ہر چیز کا تصور ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ فانی سے ہٹ کر باقی سے رشتہ محبت استوار کرو۔ پھر میں آپ کی مجلس سے اس وقت تک جدا نہیں ہوا کہ جب تک کچھ خاص لوگوں کے سوا باقی لوگوں کی محبت میرے دل سے نکل نہیں گئی۔ کچھ دن کے بعد آپ نے پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ پھر کچھ دن بعد آپ نے میری حالت دریافت کی۔ اب میری حالت یہ تھی کہ میں سب سے الگ تھلگ ہو چکا تھا اور میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کچھ نہ تھا۔ اس حالت میں بھی 3 دن بھی نہ گزرے تھے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر آپ سے خلوت اختیار کرنے کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا 40 دن تک خلوت کر سکو گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد میں نے آپ سے دوبارہ خلوت کا سوال کیا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا 40 دن تک خلوت اختیار کر سکو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد میں نے پھر آپ سے خلوت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا 60 دن یعنی 2 مہینے کی خلوت اختیار کر سکو گے؟ میں نے عرض کیا کہ میں 3 مہینے کی خلوت اختیار کر سکتا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اب میرے دل میں خلوت کی محبت بڑھ گئی۔ میں نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو سال بھر گوشہ تنہائی میں پڑا رہوں۔ آپ خاموش رہے۔ بس خلوت کی وجہ سے میرے دل میں محبت الہی کا شعلہ بھڑک اٹھا اور مجھے زمین کی ہر شے بری لگنے لگی۔ اس اکتاہٹ میں اتنی ترقی ہوئی کہ مجھے اپنے شیخ بھی برے محسوس ہونے لگے اور میرے دل میں یہ خیال گھومنے لگا کہ میں ویرانوں کی طرف بھاگ جاؤں۔ میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ اللہ آپ کو خیریت اور عافیت سے رکھے، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں عمر بھر اس طرف نہیں آؤں گا۔ میں نے اپنے دل کا حال ان کو بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب تم خلوت نشینوں میں سے ہو، اور آپ نے مجھے اس کا حکم دیا اور مجھے داخل خلوت کر لیا، اور جو کچھ دل پر گزرتا تھا اور جو ظاہر ہوگا آپ نے سب کچھ مجھے بتایا، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہونے سے مجھے منع کیا، اور ادھر ادھر سے کان میں جو آوازیں آتی ہیں ان کی طرف توجہ دینے سے بھی روک دیا، یعنی تمام دنیاوی امور سے منع فرما دیا، اور فرمایا خبردار لوگ جو کچھ تمہارے پاس لاتے ہیں اس پر مغرور نہ ہو جانا، اس سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ بس میں پہلی مرتبہ خلوت گزیں ہوا اور 3 ماہ تک خلوت میں رہا۔ جب میں خلوت سے باہر آیا تو مجھے اپنے دل کا فیصلہ معلوم ہوا۔ دوسری مرتبہ میں ساحل سمندر پر سید علی مکی کے پاس خلوت گزیں ہوا، وہاں میں 3 مہینے رہا۔ پھر جب خلوت نشینی کی حالت میں کچھ دن گزر گئے تو ایک شخص میرے پاس آیا اور ایک علم کا ذکر کیا اور مجھے کہا کہ جب تم یہ علم مکمل کر لو گے تو تمہارے پاس ایک اور شخص آئے گا۔ جب میں نے نماز عصر ادا کر لی تو میرے پاس ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک مختصر سی کتاب تھی اور اس میں علم جابر تھا، اس کے علاوہ اس کتاب میں اور کچھ نہ تھا۔ میرے شیخ نے منع کیا تھا کہ دنیاوی تکبر اور غرور سے دور رہوں، اور یہ بھی کہا تھا کہ دنیا کی جو اشیاء میرے پاس لوگ لائیں گے جن میں علوم بھی شامل ہوں گے تو ان سے میں انکار کروں۔ اس لیے میں نے اس شخص سے کہا کہ کیا تمہارے پاس آخرت کے لیے کچھ نصیحت ہے؟ جس پر اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے اس کی کتاب دور پھینک دی اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ دعا پڑھنا شروع کی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی کچھ میری ایسی کیفیت بدلی کہ میں ہر ذکر اذکار بھول گیا اور پریشان ہو گیا۔ خلوت سے بھی مجھے عجیب سی اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے اس سے کچھ نصیحت کا کہا تو اس نے مجھے کہا کہ باقی رہنے والے نیک کام ضرور کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ پھر اس نے مجھے درود و سلام کے فضائل سے متعلق احادیث سنائیں اور مجھے ہمیشہ درود پڑھنے کی تاکید کی۔
یہاں تک کہ میرے دل میں درود و سلام کی محبت رچ گئی اور مجھے اس خوشی میں وہ دعا اور باقی اذکار بھول گئے۔ یہ سب اس شخص کا مجھ پر احسان تھا۔ جب وہ مجھ سے جدا ہوا تو میرا دل نور اور سرور سے بھر چکا تھا اور میں نے پختہ عزم کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بغیر کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا۔ اس شخص کی نصیحت سے مجھے یہ علم ہو چکا تھا کہ درود اور سلام تمام عبادات اور اعمال سے افضل ہیں، جیسے کہ آیت کریمہ سے بھی یہ واضح ہے کہ زمین و آسمان کا مالک خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی، اور اس نے اہل ایمان کو بھی، چاہے انسان ہو یا جن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سب عبادات سے افضل ہے۔ پھر میں نے غور و فکر شروع کر دیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لمحہ بھر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے متعلق ایک مکمل کتاب لکھوں اور درود و سلام پر غور و فکر کا اجر اور ثواب بھی حاصل کر لوں۔ میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے کتاب التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ علی النبی المختار۔ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل پر غور اور فکر کی کتاب۔ حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے درود اور سلام کے فضائل اور بشارات سے متعلق اتنے مشاہدات دیکھے جو حساب اور شمار سے باہر ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید کامل ہے کہ وہ مجھے مقصود تک پہنچائے گا اور میری نیت کو بہتر کرے گا۔ اس کتاب کو لکھنے سے متعلق مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بشارت جو ملی وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم کچھ پیر بھائی ایک جگہ اکٹھے تھے، خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہیں خلوت میں بیٹھے ہوئے میں نے اس کتاب سے متعلق 2 چیپٹر تحریر کیے۔ بعد نماز عشاء ہم سب اپنے اپنے اوراد اور وظائف سے فارغ ہوئے تو ہر شخص آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے ساتھی سو گئے اور میں 1/3 رات تک درود کے فضائل پر غور و فکر کرتا رہا۔ پھر میرے پیر بھائی سیدی احمد بن ابراہیم نیند سے بیدار ہوئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی اور پھر گہری نیند سو گئے۔ میں اسی طرح درود و سلام کی ترتیب میں مشغول رہا۔ آپ پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے ایسی دعائیں مانگیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرا کیا حال ظاہر ہوا ہے کہ آپ مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے ابھی خواب میں ایک منادی کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہے ہمارے ساتھ دوڑے۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ڈالا اور ہم نے بھی دوسروں کے ہمراہ دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر ہم ایک مکان کے پاس پہنچے جس کا دروازہ بند تھا۔ تمام لوگ دروازہ کھولنے کے منتظر تھے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ کھل سکا۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹو اور آگے بڑھ کر آپ نے وہ دروازہ کھول دیا۔ میں نے آپ کو پیچھے ہٹایا اور آپ سے پہلے اندر داخل ہوا۔ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا اور ڈھانپ دیا اور کہا، اے فلاں میری طرف نہ دیکھو، اپنا خیال رکھو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یعنی حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کو پکڑا اور اپنے سینہ اقدس سے لگا لیا۔ میں مروب ہو کر بیدار ہو گیا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور حسب توفیق تلاوت قرآن کی۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت کرا دے۔ میں پھر سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی پہلا نقشہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ پہلے کی طرح میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ دروازے کی طرف بڑھا، بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن نہیں کھلا اور آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں پھر آپ سے پہلے اندر داخل ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود پایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے فلاں جب تک یہاں ہو اپنا کام کرو۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یعنی مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ظاہر ہے کہ تمہارے کوئی اعمال ایسے ضرور ہیں کہ جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، اس لیے میں نے تم سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کرو۔
اپنے پیر بھائی کی یہ بات سن کر مجھے پتا چلا کہ میری نیت اچھی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا درود و سلام پڑھنا مقبول ہے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بارہا یعنی بہت مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرمایا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مزید فضل و کرم فرمائے گا اور درود و سلام پڑھنے والے انسانوں، جنات اور ملائکہ کے صدقے ہم کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمائے گا۔ اس واقعے کو سن کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ خلوت اختیار کرتے تھے روحانیت میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے، لیکن ان کو جو اعلیٰ مقام حاصل ہوا وہ درود و سلام کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا مقبول ہونے والا درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا کریں کہ ہم یہ پیغام آگے بھی پھیلائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔